اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 ریکارڈ کریں گے، مجلس نمبر 6، صفحہ نمبر 31۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ پچھلی راتوں کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ استعاذہ کی حقیقت دراصل شیطان ملعون سے فرار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، لہٰذا اس کا لازمہ تقوی ہے۔ شیطان سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے واجبات فوت نہ ہو اور حرام اس سے سرزد نہ ہو، اور اگر وہ بے پرواہ ہے تو شیطان سے فرار نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جسمانی طور پر تو کسی وحشی درندے سے گتھم گتھا ہو، لیکن زبان سے کہتا جائے کہ میں اس درندے سے فرار کر رہا ہوں۔ زبان سے کہتے رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان سے فرار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن استعاذہ کے آداب سے بے پرواہ ہو کر آپ کیسے اس سے فرار کر سکتے ہیں؟ جو لوگ گناہ سے فرار کی حالت میں ہیں، اگر شیطان ان پر غلبہ پانا چاہیں تو وہ فوراً ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے غفلت کا پردہ ان کی نگاہوں سے اڑ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں بینا ہو کر شیاطین کی نقل و حرکت کو واضح طور پر دیکھنے لگتی ہیں، اس لیے وہ اس کے دام فریب سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شیطان کے دام سے بچ سکتا ہے تو صرف اہل تقوی، ورنہ دام اس کا ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ تقوی کو خصوصاً کھانے پینے میں محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ خوراک بمنزلہ بیج کے ہے، جس سے بدن شیطانی یا رحمانی نفس کے ساتھ مرکب ہو کر پروان چڑھتا ہے۔ اگر یہ تخم شیطانی ہوا تو بدن پر شیطان کی حاکمیت ہوگی۔ اگر لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر گیا تو جسم کی حکومت شیطان لعین کے ہاتھ آ گئی، اور جب تک بدن میں اس لقمے کا اثر رہے گا بدن میں شیطان موجود رہے گا۔ روایت میں آیا کہ صرف ایک لقمہ حرام کھانے سے پورے 40 دن انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی اور 40 روز تک اس کی کوئی دعا درگاہ ایزدی میں بار نہیں پاتی، کیونکہ دعا کرنے والی زبان تو خود شیطان کی ہی ہے۔ اگر قرآن پڑھے گا تو شیطان ہی کی زبان سے، اور اگر اعوذ باللہ کہے گا تو بھی اس کی زبان سے۔ لقمہ حرام کی پہچان: ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں حرام ذریعے سے پہنچے وہ حرام ہے۔ اگر روٹی آپ کے پاس ناجائز مال سے آئی ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کسی آپ نے پائی ہے، یا اسے کسی سے غصب کیا ہے، وہ مال سود کا تھا یا کسی دوسرے حرام و ناجائز طریقے سے اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف میں لایا گیا تھا، یا شرع مقدس کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے حاصل کیا گیا تھا، تو یہ سب حرام ہے۔ اس کے بعد حرمت میں مردار کا درجہ ہے۔ ہر وہ چیز جسے مردار کہہ سکیں، خواہ وہ حیوان حلال گوشت ہو لیکن یہ طبعی موت مرا ہو، یا اسے شرع کے قانون کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، مثلا ارادتاً اور عمداً اس پر بسم اللہ نہ کہی گئی ہو اور اللہ کا نام بوقت ذبح نہ لیا گیا ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ مت کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اگر کسی حلال جانور کا سر بسم اللہ کہے بغیر کاٹا گیا ہو تو وہ مردار ہے اور شیطانی بیج ہے، جسے آپ کے حلق سے نیچے نہ اترنا چاہیے۔ آیت کے مفہوم سے استعاذہ کی عمومیت: سید ابن طاؤس نے اس آیت شریفہ کو عموم کے معنی میں لیا ہے، ہر چند کہ اس سے مراد حلال جانور کا گوشت ہے، لیکن سید نے اسے عوام کے معنی دیے ہیں جن کی رعایت بہرحال خوب ہے اور مستحسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ خوراک جو اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر بسم اللہ کہے بغیر تیار کی جائے میں اسے نہیں کھاتا۔ وہ روٹی جس پر نان بائی نے پکاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، مومن اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ نان بائی کا تنور اور شیطانی راگ:
عجیب زمانہ تھا اور عجیب انداز میں وہ بدلا ہے۔ اگر سید آج زندہ ہوں تو دیکھیں، مجھے وہ بھی زمانہ یاد ہے جب کسی نان بھائی کو لاتے تھے تو وہ تنور پر وارد ہو کر پہلے حدیث قصہ پڑھتا اور پھر دعا کرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے شامل حال ہوں۔ اور آج یہ زمانہ ہے کہ روٹی کو موسیقی کی دھنوں اور نغمے کے تال پر پکایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روٹی کو شیطان کے ذکر کے ساتھ پکاتے ہیں اور اسی شیطانیت سرشتہ لقمے کو ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ ہم بے بس اور مجبور ہیں۔ اگر کبھی کوئی ان حقائق پر غور کرے تو یقیناً پکار اٹھے گا، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ پروردگار کیا کریں، یہ کھانے سراسر ظلمت و تاریکی ہیں، ان میں کوئی روشنی نہیں جو روح کی تقویت کرے۔ ہماری زبانیں بھی اس سے متاثر ہیں اور جھوٹ، لغو، گمراہ کن لہو، غیبت ان کا شعار ہے۔ ہماری آنکھیں اس کے زیر اثر خیانت کیش اور کان اس کے اثر سے لغو و لہو اور غیبت کے رسیہ ہو چکے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارے سب اعضائے جسمانی اس کے اثر سے حرام زدہ یا مکروہ زدہ ہو چکے ہیں، یا کم از کم حرام و حلال کی تمیز کھو چکے ہیں کہ نفس کو ذکر خدا اور یاد الہی سے انہوں نے غافل کر دیا ہے۔ ہمارے تمام اعضاء و جوارح شیطان کی بازی گاہ بن گئے ہیں۔ خوراک کی طہارت و نجاست، اس کے علاوہ حرام خوراک کی ایک صورت نجس یا نجاست زدہ کھانا ہے۔ اگر ناپاک خوراک حلق سے نیچے اترے گی تو شیطانی بیج کی طرح اپنا اثر سارے بدن میں پھیلائے گی۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی نجس خوراک نہیں کھلانی چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ بچہ تکلیف شرعی سے آزاد ہے، آپ تو آزاد نہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ اپنے بچے کے گوشت و پوست کی پرورش حلال و پاک غذا سے کریں، کیونکہ بالآخر اسی سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوگی، اور حرام یا نجس خوراک اس کے بدن میں منفی، غیر اسلامی اور غیر انسانی رجحانات پیدا کرے گی۔ ہاں، حیوانات غیر ظاہر غذا کھا سکتے ہیں، جن بعض مواقع پر حلال اور پاکیزہ خوراک سے بھی پرہیز واجب ہے۔ ان میں سے ایک سحری کی حالت میں کھانا ہے۔ یہ سخت مکروہ اور شیطانی عمل ہے، اور ایسے اوقات میں تو کہ جب یہ کھلے نقصان اور ضرر فاحش کا باعث بن سکتا ہو، قطعی طور پر حرام ہے۔ مجلس نمبر 7 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ شیطان سے دشمنی رکھو۔ ہم نے عرض کیا کہ جب تک کوئی بھی شخص شیطان سے دوری اختیار نہیں کرے گا، حقیقت استعاذہ اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ گناہ کا مرتکب انسان شیطان کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسے اپنا دشمن جانو، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، اس کے دوست نہ بنو، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو یہ اس کی عین اطاعت ہوگی، اور اطاعت دوستی کا لازمہ ہے۔ ہمیشہ خبردار ہو کہ یہ کمینہ دشمن تمہاری گھات میں ہے، ایک لحظہ بھی انسان سے غافل نہیں، اور نہ انسان اس کے شر سے کوئی لحظہ محفوظ ہے۔ اگر آپ خود کو اس سے امان میں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بے خبری اور بھول ہے۔ کیا شیطان سوتا ہے؟ کسی نے ایک خدا رسیدہ عالم سے دریافت کیا کہ کیا روایات میں شیطان کے بارے میں کہیں یہ آیا ہے کہ وہ سوتا اور آرام کرتا ہے؟ عالم عارف نے مسکرا کر بڑا پر لطف جواب دیا، فرمانے لگے، اگر اس ملعون پر کبھی نیند طاری ہو سکتی تو وہ ہمیں کچھ آرام مل جاتا۔ جب آپ محو خواب ہوتے ہیں تو یہ ملعون پوری طرح بیدار ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا بلکہ ہمیشہ آپ کی نگرانی کرتا ہے اور آپ کی ضرر رسانی کے لیے آپ کی گھات میں رہتا ہے۔ وہ اور اس کے کارندے ایسی جگہ سے آپ کو دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آخر دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو مسلح رہنا چاہیے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جب دشمن اس قدر قوی و چالاک ہے اور ہر ظاہر اور مخفی طریقے سے ہمارے در پہ ہے تو ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ ہم پورے طور پر مسلح ہوں اور ہمیشہ مسلح رہیں،
اور جب دشمن ہر لحظہ آپ کی معمولی سی غفلت کا منتظر ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ کسی لحظہ اپنا ہتھیار نہ اتاریں۔ اگر آپ نے ایک لحظے کے لیے بھی اپنا اسلحہ اتارا یا ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے تو آپ کی خیر نہیں۔ انسان کا اسلحہ تقوی ہے۔ ابلیس کے مقابل آپ کو ہمیشہ خبردار اور مسلح رہنا چاہیے۔ مومن کا اسلحہ مستحبات اور ترک مکروہات۔ اپنی قوت و استطاعت کے مطابق مستحبات انجام دینا دفع دشمن اور اس کے رفع شر کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسی طرح ترک مکروہات حتیٰ کہ ترک غفلت بھی اس مقصد کے لیے بہت مفید ہے۔ جتنا انسان دشمن سے غافل ہوگا اور گناہوں پر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی خود کو اژدہے کے منہ سے قریب لے جائے گا اور اسی اندازے سے شیطان کا تقرب بھی حاصل کرے گا۔ لیکن اتنی دوستی اور قربت کے باوجود بھی اگر شیطان بوقت مکافات عمل اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے اور دوستی کا کوئی پاس نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ شیطان تدریجاً اپنے حملوں میں شدت لاتا ہے۔ اس کی ابتدائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مومن کو مکروہات کے ارتکاب پر اکسائے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے گناہان صغیرہ کی راہیں کھولتا ہے، پھر ان پر اصرار اور انہیں معمولی سمجھنے پر جو خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جناب مصنف کی کتاب گناہان کبیرہ اور اسی طرح قلب سلیم میں یہ موضوع پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسے مجبور کرتا ہے، اس کے بعد اسے گناہان کبیرہ پر لگا دیتا ہے اور آخر میں اس کے قلب اور روح پر غلبہ و تسلط حاصل کر کے اس کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور مومن کو وسوسہ اور شک میں مبتلا کر کے اسے اپنا سیدھے زبوں بنا لیتا ہے کہ اس بیچارے کو یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیتا کہ وہ کس دام میں پھنس گیا ہے۔ صرف اہل تقوی ہی اپنے کاری اسلحے کی مدد سے خود کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بیچارے نہتے لوگوں کی کیا مجال کے ملعون شیطان کے مقابلے میں آئیں۔ وضو مومن کا تیز دھار اسلحہ ہے۔ بہت سے مستحبات ہیں جو دفع دشمن کے لیے ضروری اسلحے میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وضو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ شیطان کے سامنے خود کو یوں سمجھے کہ دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہے، لہٰذا لازمی طور پر باوضو رہے اور جسم کو ہمیشہ پاک و طاہر رکھے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے اور جب وہ وضو کیے ہوئے کافی وقت گزر جائے ہر چند کے وضو نہ ٹوٹا ہو تو اس کی تجدید کرے، کیونکہ وضو نور ہے اور وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ یہی وضو وہ نور ہے جو شیطان کی آفریدہ ظلمت کو دور کر کے ضلالت سے باز رکھتا ہے۔ سوتے وقت بھی وضو کر کے بستر پر جانا مستحب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مسلح ہو کر سوئیں تاکہ آپ کے وضو کا نور نیند کے دوران شیطان کی ظلمت کو آپ سے دور رکھے۔ روزہ اور صدقے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اس اسلحے میں چند ہتھیار ایسے ہیں جن سے مسلح رہنے کی تاکید سرور عالم خاتم الانبیاء علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، روزے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے، استغفار سے اس کی رگ حیات کٹتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عمل صالح سے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ روزے سے اگر آپ اس کی سکت رکھتے ہیں، آپ کے دشمن کو روسیاہی ملتی ہے۔ اگر غیب کے پردے آپ کی آنکھوں سے اٹھا لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ملعون کا مکروہ چہرہ آپ کے روزے کے اثر سے سیاہ ہو گیا ہے، لیکن شیطان اتنا کمزور اور ناتواں بھی نہیں ہے کہ آسانی سے ایک روزہ رکھ کر آپ اس کا منہ کالا کر دیں گے اور صدقے کی ایک ہی ضرب سے اس کی کمر توڑ دیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر عمل پورے اخلاص سے انجام دے اور ہفتے حجاب سے گزر ابلیس کی کمر توڑ کر اسے خاک میں ملا دے۔ پھر صدقہ ہے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق شیطان کی کمر توڑتا ہے، ضرور توڑتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا بارگاہ الہی میں مقبول ہونا شرط ہے۔ میں نے ایک شیطان کی ماں کو دیکھا۔
انوار جزائری میں منقول ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی کے دوران ایک وائز مسجد کے ممبر پر بیٹھا کہہ رہا تھا، اگر کوئی چاہے کہ صدقہ دے تو 70 شیطان اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اسے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مومن جو ممبر کے پائے کے ساتھ بیٹھا تھا یہ سن کر تعجب سے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بھلا صدقے سے شیطان کا کیا تعلق ہے؟ لو، میرے پاس گھر میں کچھ گندم موجود ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اسے مسجد میں لا کر فقراء میں تقسیم کرتا ہوں، بھلا دیکھوں شیاطین مجھے کیسے روکتے ہیں۔ پس وہ اٹھا اور گھر کو چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اور اس کی بیوی اس کے ارادے سے آگاہ ہوئی تھی، اسے سرزنش کرنے اور ڈانٹنے لگی کہ اس قحط کے زمانے میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی پرورش نہیں کرتے ہو، شاید یہ قحط طول پکڑ جائے تو ہم بھوکے مریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وسوسے میں مبتلا ہو کر وہ مرد مومن خالی ہاتھ مسجد میں اپنے ساتھیوں میں واپس آ گیا۔ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ خالی ہاتھ لوٹ آئے، دیکھا آخر وہ 70 شیطان تمہارے ہاتھ سے چمٹ ہی گئے اور انہوں نے تمہیں صدقہ نہیں دینے دیا۔ اس نے جواب دیا، شیطان تو مجھے نظر نہیں آئے، البتہ ان کی ماں کو میں نے ضرور دیکھا جو اس کار خیر میں رکاوٹ بنی۔ الغرض انسان چاہتا ہے کہ شیطانوں کا مقابلہ کرے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بیوی یا اس کی دوست عورتوں کی مصلحت بینی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور صدقہ یہ بھی نہیں کہ جیب کو ٹٹول کھرچ کر 1-2 روپے نکال کر دے دیں گے، کیونکہ تم ہرگز سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، اور تا وقت کہ خدا کی راہ میں وہی کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ آپ کی مالی قوت کیا ہے؟ اگر آپ واقعی مالدار ہیں تو تا وقت 500 یا 1000 روپے کا جیب سے نہ نکالیں گے شیطان کی کمر نہیں ٹوٹے گی، اور وہ بھی اس شرط پہ کہ اس عطیے کو جتلا کر یا اس کے بارے میں دوسرے شخص کو اذیت دے کر باطل نہیں کر دیں گے۔ نمائش اور شہرت کا ذکر ہی کیا، توبہ بھی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ شیطان اپنی ہر ممکن کوشش سے انسان کو گناہ کی دلدل میں ڈالتا ہے۔ اس وقت اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو شیطان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن دشمن بہت ہوشیار ہے اور اپنی سی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ انسان در توبہ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اس کے دل میں القاء کرتا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ کون سا اتنا بڑا گناہ تم نے کر لیا کہ اب نادم ہو؟ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں؟ ابھی تو تم جوان ہو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اگر توبہ ضرور ہی کرنی ہے تو بڑھاپے میں کر لینا، اس وقت توبہ ٹھیک رہے گی، کیونکہ کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے توبہ توڑ نہیں سکو گے اور وہ قائم رہے گی۔ اب جوانی کے عالم میں کی ہوئی توبہ اس توبہ شکن دنیا میں کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ 2 طاقتور شیطان کش ہتھیار۔ مزید طاقتور ہتھیار جو کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شیطان کو نابود کر سکتے ہیں، 2 ہیں، ایک خدا کی مخلصانہ اطاعت اور دوسرے عمل صالح پر مداومت۔ یہ جہاد اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محض اسی کی ذات کے لیے اپنے منافع مصالحے اور خواہش نفس کو یکسر نظر انداز کر کے دوستی کی جائے۔ یہ جہاد کفار کے جہاد سے افضل ہے، کیونکہ اپنے حقیقی داخلی دشمن نفس امارہ سے ہے۔ اگر یہ جہاد کامیاب نہ ہوا تو کفار کے ساتھ جہاد بھی ناکام رہے گا، بلکہ شیطانی کی انغت پر ہوگا، جس میں جان بھی بہرحال جائے گی اور عاقبت بھی برباد ہوگی۔ جناب سید سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میں اس دشمن سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے گھر کے مالک، یہ کتا مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے، میری فریاد کو پہنچ اور مجھے اس سے بچا۔ ابلیس پائے امام سجاد کو کاٹتا ہے۔ جناب سید ساجدین ایک روز نماز میں مصروف تھے۔ ابلیس نے چاہا کہ امام کی استراق کی کیفیت میں کمی کی جائے
اپنے ایک چیلے کو اس نے حکم دیا کہ امام کو کوئی جسمانی اذیت پہنچا کر آپ کی توجہ اللہ اور استغراق فی اللہ میں خلل ڈال دے۔ وہ راضی ہو گیا، اور روایات میں آیا کہ اس نے ایک بڑے سے اژدہے کی شکل اختیار کی۔ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور امام کے پاس آیا۔ آپ بدستور بے حس و حرکت عبادت میں مصروف رہے۔ اس ملعون نے پائے امام علیہ السلام کے انگوٹھے کو کاٹ لیا، لیکن آپ کو اس کا ہرگز کوئی احساس نہ ہوا۔ پس آسمان سے قہر الہی کی ایک خوفناک گونج نے اس لعین کے اس فعل کو قطع کیا، اور زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز بلند ہوئی: انت زین العابدین! آپ واقعی عبادت گزاروں کی زینت اور ان کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ اس وصف عظیم کے مالک یہ فخر عبادت گزاران عالم اللہ کے حضور التجا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے اس کتے سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے صاحب آستان قدس، مجھے اس کے حملے سے محفوظ رکھ۔ شیطانی ہتھ کنڈوں سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ یہ سید الساجدین جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا، تو ہم ناچیز کے شمار قطار میں ہیں، جو جہل میں اسیر، اپنی ذات سے بھی بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے ہم شیطان کی ادنا سی انگنت پر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اے اہل عقل، شیطانی ہتھ کنڈوں سے عوام کو روشناس کراؤ۔ فساد اخلاق کے ان اسباب نے شیطان کی آنکھیں آگے ہی بہت ٹھنڈی کر دی ہیں۔ تم مزید اس کے شیطانی کارناموں پر مہر ثبت نہ کرو۔ نہیں عن المنکر ہر انسان پر واجب ہے، کم از کم ان شیطانی کاموں سے نفرت کا اظہار کرو۔ اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ اس غلط اور نازیبہ صورت احوال سے نجات حاصل کریں۔ ہر وہ شخص جو کسی کے فعل بد کو دیکھے اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے بلکہ اس سے خوش ہو، اس کے گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف معاشرے کی نظروں میں گر جانے کے خوف سے سینما تھیٹر یا فسق و فجور کے دوسرے مقامات میں نہیں جاتا، لیکن ان جگہوں سے دلی طور پر نفرت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا سے زیادہ بندوں سے ڈرتا ہے، وہ بھی یقیناً ان گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی شیطان ملعون کے ہی ساتھی ہوں اور وہ ہمارے رگ و پے اور گوشت پوست میں رچا بسا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے خیال کے مطابق تو ہم کار خیر انجام دے رہے ہوں اور بزم خود حسنات بجا لا رہے ہوں، لیکن دراصل یہ سب کچھ شیطانی کی ایما پر ہو رہا ہے۔ یہ مقام اتنا نازک ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ صرف ایک نقطے کے اضافے سے محرم مجرم بن جاتا ہے۔ بقول حاجی نوری، بعض لوگ اسی غرور میں ہلاک ہو جاتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے محب ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا صرف زبانی دعویٰ انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر دل سے حب علی پر قائم ہوں تو دین کے جملہ احکام کی پورے اخلاص سے تعمیل کریں، ورنہ عین ممکن ہے کہ حب علی کے کھوکھلے دعوے بھی شیطانی کی انغنت کے مرہون منت ہوں۔ اے بیچارہ و بے بس مسلمان، خبردار ہو کہ تیرے ایمان کی اصل خطرے میں ہے۔ اگر شیطان نے تجھے وقت مرگ وسوسے میں مبتلا کر دیا تو کیا کرے گا؟ اپنے زوم میں تو علی علیہ السلام کا محب ہے، یہ زبان کیا ہے؟ تیرا دل کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس کی اطاعت میں مبتلا ہے؟ بس وہی تیرا محبوب مطلوب بھی ہے۔ خدا نے چاہا تو حب علی بھی موجود ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی اور محبت غالب آ جائے۔ سچ بتا، تو اپنی نفسانی خواہشات کو دوست رکھتا ہے یا علی کو اپنی دنیا سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا دین سے؟ اگر تیری دنیا درست ہو جائے تو کیا تجھے آخرت کی کوئی فکر باقی نہیں رہے گی؟ امور آخرت بنیت دینوی، دلوں کو شیاطین شکار کر چکے ہیں، آخرت کی فکر کسے ہے؟ جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مجلس میں توسل کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں دنیاوی حاجت پوری ہو جائے، پس یہ عبادت
کارے دنیا کے سدھرنے کی غرض سے کرتے ہیں اور بہانہ اس کا توسل کو بنا لیتے ہیں۔ اگر بلا توسل آپ کا یہ کام ہو جاتا تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہوتا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس ارادے سے آپ نے توسل کیا ہو کہ حب علی علیہ السلام کا زندگی حب علی علیہ السلام پر زندگی کا انجام ہو؟ ایسا نہ ہو کہ یہ مختصر سی دوستی دم نظر شیطان تصرفات کی وجہ سے ہو۔ 3 لاکھ سال کا فاصلہ۔ روایات میں آیا ہے کہ بعض محبان علی علیہ السلام 3 لاکھ سال کے عذاب کے بعد جناب امیر علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کا دل کا 1000واں حصہ حضرت علی کے لیے تھا۔ خدمت امام میں پہنچنے سے قبل یہ حجابات دور ہونا ضروری ہیں۔ پہلے غیر کی بے حقیقت محبت کا رنگ دل سے برطرف ہوگا تو علی تک پہنچنا ممکن ہوگا۔ اے امیر المومنین، آپ خود ہی نظر کرم فرما دیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری موت حب اہل بیت پر ہو اور حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہو۔